لبرٹی کارنر میں پرویز روشن کا آپ سب کی خدمت میں سلام، اور خاص طور پہ ان کو سلام جو لاہور میں رہتے ہیں، جو قائد اعظم کے مزار پہ تو کراچی تک جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایونٹ ہو، جب نومبر آتا ہے 9 نومبر خاص طور پہ، پھر 11 نومبر، تو یہ ایک بڑے یادگار لاہور کے لیے دن ہوتے ہیں جو کہ علامہ اقبال سے منسلک ہیں۔ تو گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ علامہ اقبال جو کہ شاعر مشرق ہیں، پاکستان کا جنہوں نے خواب دیکھا تھا، حقیقت نہیں دیکھ سکے تھے، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب جو کہ شاعر کہلاتے ہیں، پاکستان کے قومی شاعر ہیں، ان کے مزار کے اوپر ایک بہت ہی بڑا دل خراش واقعہ پیش آیا کہ جہاں پہ جناب مولوی علامہ جو ہیں خادم حسین رضوی صاحب تشریف فرما تھے، تو وہاں پہ وہابی جو ہیں، اہل حدیث جو ہیں، ان کی اذان کی آواز ان کے کانوں تک آئی، تو ایک دم انہوں نے مائک جو ہے وہ کسی دوسرے علامہ صاحب کے ہاتھ میں دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ سور دے پتر سور، جو پنجابی سمجھتے ہیں، سوراں دے پتر سور، سوراں دے سور دی۔ اب وہ یہ لفظ جو ہے اسلام میں، پوری عالم اسلام میں اس لفظ سے بہت نفرت کی جاتی ہے، جسے وہ پسند نہیں کرتے، اور انہوں نے ایک اہل حدیثوں کے گروہ کو، جو کہ ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے، ان کی اذان کو یہ لفظ دے کر اتنی نفرت کا اظہار کیا، جو کہ پاکستان کے لیے بہت ہی خطرناک چیز ہے، جو کہ دوسرے انسانوں کو انسان ہی نہیں سمجھ رہے، دوسرے فرقے کو فرقہ ہی نہیں سمجھ رہے، ان کے مکتب فکر جو ہے، جو ان کی سوچ ہے، اس کو ماننے کے لیے اتنی گندگی کے ساتھ اور اتنی برائی کے ساتھ، اتنی نفرت کے ساتھ جناب مولانا خادم حسین رضوی صاحب کی آواز سن سکتے ہیں کہ وہ کس طرح بول رہے ہیں اور کس طرح وہ اس بات کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ تو میں وہ بڑے علامہ اقبال کے بڑے وہ شیدا ہیں، بڑی ان کی وہ نظمیں بولتے ہیں، لیکن میں ان کے لیے چند ایک اشعار جو ہیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں جب کبھی سر بسجد ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، میں جب کبھی سر بسجود ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو صنم ہے آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر۔ تو یہ امام ہیں، یہ نماز جو وہاں پہ، ایسی نمازوں سے آپ کو گزرنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ایسے امام کے لیے ان کی تصحیح کریں کہ یہ جو انسان ہیں، ان کی عزت سب سے پہلے ہے، ان کی سلامتی سب سے پہلے ہے، ان کا تحفظ سب سے پہلے، اور یہ کب تک نفرت کا جو معاملہ ہے یہ چلتا رہے گا؟ کب تک یہ اس معاملے کو آپ بڑھاتے رہیں گے؟ تو میں ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے مسیحیوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ جتنا بھی آپ نے زور، جتنی آپ نے مہم آرزو راجہ کے لیے چلائی ہے، وہ قابل ستائش ہے، وہ ایک آپ نے لوگوں کو جگایا ہے، مسیحی قوم کو جھنجھوڑا ہے آپ نے۔ تو اب جو علیشا چھوٹی بچی ہے 4 سال کی، اس کے درد کے لیے بھی اپنی آواز کو اٹھائیں، تاکہ یہ محسوس ہو، یہ لوگ جان سکیں کہ پاکستان کے جو مسیحی ہیں وہ سب دوسرے انسانوں کا بھی، دوسری بچیوں کا بھی ایک طرح سے ہی احترام کرتے ہیں، اور وہ اپنی ہی بچی سمجھتے ہیں۔ تو میری درخواست ہے کہ علیشا کے لیے بھی، جو 4 سال کی بچی بیچاری کشمور میں جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کے لیے بھی تحریک چلائیں، اپنے بیانات دیں، اور جتنے بھی پولیٹیکل لیڈر، مذہبی لیڈر، سوشل ایکٹیوسٹ، صحافی، وہ بھی اس کے لیے اتنی ہی توانا آواز بنے جتنی وہ آرزو راجہ کے لیے، اور دکھائیں پاکستان کے مسلمان ایکٹیوسٹ کو، سیاسی لیڈر کو، مذہبی لیڈر کو، کہ پاکستان میں بسنے والے جو کرسچن ہیں وہ سب سے پیار کرتے ہیں، وہ کسی سے نفرت نہیں کرتے، اور مسیحت کا مطلب محبت ہے۔
تو میری درخواست ہے کہ اس کے لیے بھی تمام لوگ آواز اٹھائیں تاکہ لوگوں کو مسیحی مذہب، مسیحی محبت سمجھنے کا بھی موقع مل سکے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، اور لبرٹی کارنر میں ایک بار پھر میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اور جو کہ اہم برننگ ایشو ہوتا ہے وہ آپ تک پہنچتا رہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ تھینک یو ویری مچ۔